نوکریوں کے حوالے سے میں 12 یہ والی بات کر چکا ہوں، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. 4 سالوں تک پی ٹی آئی کی حکمرانی رہی، وزیر اعظم رہے، یہاں سے جیتے، 14 سیٹیں ہوئی، گورنر، صدر، وزارتیں، ایک دن کے برابر کا کام نہیں کیا. ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم ہر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں. کیا کریں؟ ہم نے کوئی ہتھیار بردار جتھے تو نہیں بنا رکھے. ہمیں اگر لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو بھائی کسی کی نیتوں کو تو نہیں جانتے. ہم سے آ کر لوگ وعدے کرتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر فریادیں کرتے ہیں، ہم سے آ کر تعاون کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں، اب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوتا ٹھیک. پہلے والوں نے بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ ہم کیا کریں پھر اگر ہم لوگوں تو اس کے اوپر بعد میں آتے. یہ ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پورا ایک نٹ شیل میں آپ کے سامنے بات رکھی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیا ہوا ہے اس جلسے میں. اس جلسے میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے جو کنوینر ہیں بہت واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان میں ایم کیو ایم کی نظر میں 2 قومیں ہیں، ایک ہے ظالم اور دوسرا مظلوم ہے. کنوینر نے واضح طور پر بتا دیا کہ صبر کی انتہا ہو گئی ہے، اب ہم اس ظلم پر مزاحمت کریں گے. واضح طور پر بتا دی. فاروق بھائی نے واضح طور پر بتا دی کہ سندھ کے شہری علاقوں میں یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے، یہ جو گوٹھ آباد کے نام پر جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے، یہ جو سینسس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کو فی الفور رکنا چاہیے. پاکستان آج کے اس کرائسس میں اس طرح کی تعصب والی حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یقیناً میرے بعد فاروق بھائی بھی بات کریں گے. پھر ہم نے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بتا دیا، اور میں دوبارہ اس والی بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ دیکھیے جو ظالم ہم پر ہو، میں مظلوموں سے مخاطب ہوں، میں کراچی کے مظلوموں سے مخاطب ہوں کہ جو، اور ایون کے پورے پاکستان کے مظلوموں سے مخاطب ہوں کہ جو ظالم ہم پر ظلم کر رہا ہے ہم اسی سے اپنے درد کی دوا مانگ رہے ہیں. کیوں دے گا وہ ہمیں دوا؟ ہمیں کیوں دے گا وہ دوا؟ وہ تو ظالم ہے. ہم اسی سے فریاد کر رہے ہیں. ہمیں آؤٹ آف وے، آؤٹ آف باکس، ہمیں سولوشنز، ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور یہ کھڑا ہونا یہ کسی پارٹی کا، مخصوص پارٹی کا صرف کام نہیں، اس کے کارکنوں کا کام نہیں ہے. ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا ظلم کے خلاف. ہاں اس میں ہم ہراول دستے کا کام کریں گے، ہاں اس پہ ہم پلیٹ فارم دیں گے، ہاں اس پہ لیڈرشپ سے کارکنان سب لوگ ہراول دستے سب سے پہلی لائن میں ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پارٹی صرف اور صرف اپنے کارکنوں، ذمہ داروں کو لے کر لوگوں کے لیے کسی عملی جدوجہد پر کوئی کال دے اور عوام جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھے رہ جائیں. نہیں ہو سکتا یہ والا کام. اگر آج کے نامصائب حالات سے ہمیں نبٹنا ہے تو ہمیں آج کے طریقہ کار کو اور آج کے اس حالات کو اس طریقے پہ جان ڈالنا پڑے گا جو صحیح معنوں میں حقوق لینے کے ٹولز ہیں اور طریقہ کار ہیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھائی اب ظالم سے فریاد کرنا